اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النور ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پٹھان کون ہیں؟ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی، شجاع قوم کی چکا دینے والی تاریخی کتاب۔ پٹھانوں کی تاریخ پر لکھی گئی کتب میں سے تذکرہ ایک منفرد اور جامع مگر سادہ زبان میں مکمل تحقیق کا درجہ رکھتی ہے۔ خان روشن خان نے اس کا پہلا ایڈیشن 1980 میں شائع کیا تھا۔ یہ کتاب بعد ازاں پٹھانوں میں بے حد مقبول ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ پٹھان بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد اسلام پسند تھے۔ ان کی تحقیق کے مطابق امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی پٹھان قوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہودیت سے عیسائیت اور پھر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان کا سفر کرنے والی اس شجاع حریت پسند اور حق گو قوم نے صدیوں تک اپنی شناخت پر آنچ نہیں آنے دی۔ پٹھانوں کی تاریخ و تمدن پر خان روشن خان کی تحقیقی کتاب تذکرہ چیدہ ابواب شائع کیے جا رہے ہیں، تاکہ نئی نسل اور اہل علم کو پٹھانوں کی اصلیت اور ان کے مزاج کا ادراک ہو سکے۔ پختون قوم کا نسلی اور آبائی تعلق ان جلا وطنی بنی اسرائیل سے ہے، جنہیں اشوریوں اور بابل والوں نے یکے بعد دیگرے ان کے وطن اور شام اس کے اطراف سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ان کی آبادیاں مشرق میں نواح بابل کے علاوہ ایران اور خراسان کے علاقوں سے لے کر دریائے سندھ کی وادی تک آریاؤں کے درمیان پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ قوم پہلے شریعت موسوی اور پھر ہدایت عیسوی پر قائم تھی، اور جب ان تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی تو مشرف با اسلام ہو گئے۔ الغرض عیسائیت اور یہودیت جس پر یہ لوگ قائم تھے، اس تشنگی کو نہ بجھا سکتی تھی جس کو اسلام نے آ کر بجھایا، اور عیسوی اور موسوی تعلیمات کو صحیح جامہ پہنا کر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا گیا۔ اسلام کی بدولت ان میں نئی زندگی پیدا ہوئی، اور ماہوی سوری شیخ حمید لودھی اور خصوصاً شہاب الدین محمد غوری کے دور اقتدار میں دست لوت یا بادیہ ایران کے مشرقی پہاڑوں کے مشرق کی طرف دریائے سندھ کی وادی تک اس سارے علاقے پر جہاں سے ساسانیوں اور تاتاریوں کے غلبے کی وجہ سے یہ ہجرت کر گئے تھے، قبضہ کر کے دوبارہ آباد ہو گئے، اور محمد غوری کے زیر قیادت وہ پنجاب اور سندھ بھی قابض ہونے لگے، ساتھ ساتھ بنگال اور آسام تک بحیثیت حکمران جا پہنچے۔ زوال بنی اسرائیل شام سے جلا وطنی کے مختصر داستان یہ ہے کہ ہجرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رجعام کو بادشاہ بنانے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل اکٹھے ہو گئے اور رجعام کے سامنے اپنے کچھ مطالبات پیش کیے۔ رجعام نے ان کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اس بات پر ناراض ہو کر چلے گئے اور انہوں نے یربعام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنی مملکت کا نام اسرائیلیہ رکھا۔ اس کے برعکس یہودا اور بنیامین دونوں قبیلوں نے رجعام بن سلیمان کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور اپنی حکومت کا نام سلطنت یہودیہ رکھا۔ یہاں سے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ گئی۔ ان دونوں حکومتوں کی تاریخ باہمی قتل و غارت اور نفاق اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس باہمی نفاق اور جنگ و جدل کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں اپنی حکومتوں کو قائم نہیں رکھ سکے اور اشوریوں اور بابلیوں اور رومیوں کی طاقت و تاجرات و تارج کا تختہ مشق بنے رہے۔ اس دور میں فلسطین کی یہودیوں اور سامرا کے اسرائیلیوں میں بہت سے نبی مبعوث ہوتے رہے جو انہیں خدا کا پیغام سناتے، ہدایت کی طرف بلاتے اور آئندہ واقعات کی پیشن گوئیاں کرتے رہتے، مگر انہوں نے کان نہ دھرا۔ بنی اسرائیل ان ایام میں اکثر خدا سے باغی ہو گئے اور تورات کے اتباع سے انکاری ہو گئے، لہذا آپس کے اختلاف سے جنگ و جدل، اللہ کی نافرمانی اور اس کے دین سے روگردانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 597 قاف میم میں بابلیوں کے ہاتھوں یہودیہ کی ریاست تباہ ہو گئی، اور اس سے پہلے 721 قاف میم میں سلطنت اسرائیلیہ اور اس کا مرکزی شہر شرون یا سامریہ اشوریوں کے ہاتھ تباہ و برباد ہوا تھا۔ اس طرح 14 سال کے بعد اسرائیل کی دونوں حکومتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ مناسب معلوم ہوتا کہ اس مقام پر بنی اسرائیل کی تاریخ اور زوال پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے، اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے میرا چینل النور ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔